تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ اور یہ اسی زمانے میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا آفتاب مجددیت بھی نور افغن تھا اور بدعات کے بادل ہوا ہو رہے تھے۔ یہ حضرت امام ربانی کی بات بھی کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پر مستقل عنوان قائم کر دیا، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آگے یہ اور ان کا حنفی ہونا، یہ اس کا کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ شیخ نور الحق محدث دہلوی یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں۔ اور آگے یہ تقریباً یعنی اس کو آگے چلے جائیں، یہ آخر تک کافی سارے لوگ ہیں۔ یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر کرتا ہے۔ حنفی مذہب اور نقشبندی مذہب حنفی تھا اور مشرب ان کا نقشبندی تھا، سنی حنفی نقشبندی تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے حدیث کا علم آیا ہندوستان کے علاقے میں، اور حدیث پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو موقع ملا ہے ہندوستان کے لوگوں کو، وہ حنفی لوگوں کی وجہ سے ملا ہے۔ آگے یہ لکھا ہے، امام الہند حکیم الامت بقیت السلف حجت الخلف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی یہ کہتا ہے کہ مجھ ایسے نابکار کا آپ کی تعریف و توصیف میں کچھ لکھنا آپ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ ہندوستان بھر میں شہر بشہر اور کوچہ و کوچہ اور خانہ بخانہ جس قدر علم و عمل بالحدیث کا غلغلہ ہے اور اتباع سنت کا جتنا جوش طبائع میں موزن ہے، وہ سب آپ ہی کی برکت و فیض کا ثمرہ ہے۔ اب یہ آپ کی برکت ہے تو آپ تھے کون؟ ابھی دیکھ لیں یہاں سے، یہ وہ آگے اور یہ آگے ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ لکھیں آپ کا خاندان علوم حدیث اور فقہ حنفی کا ہے۔ علم حدیث کی جو خدمت ملک ہند میں اس خاندان نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ تو گویا معلوم یہ ہوا ہندوستان کے علاقے میں حدیث کی، قرآن کی، اسلام کی خدمت اہل سنت حنفیوں نے کی ہے۔ یہ آگے بعد میں اپنے مولویوں کا یہ ذکر کیا ہے، اس سے پہلے اس نے اہل سنت و جماعت احناف کا اور ان کے اکابر کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حیات النبی الحتہ، حیات النبی اسماعیل سلفی کی کتاب ہے۔ اس کے سوات پہ لکھتے ہیں، ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان اور تلامذہ، ان تمام مصلحین نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے حلقوں میں کام کیا۔ اور آگے یہ حضرت مجدد الفسانی، یہ صفحہ 9 پر، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سے شاہ ولی اللہ کے ابنائے کرام تک یہ تمام مصلحین اعظام ظاہری اعمال میں عموماً حنفی فقہ کے پابند تھے۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ سے لے کر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان تک کہتا ہے جتنے لوگ مصلح آئے، مجدد آئے، مبلغ آئے اور مصنف آئے، اسلام کے بہت بڑے مجاہد اور اسلام کے خادم جتنے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام حنفی فقہ کے پابند تھے۔ تحریک آزادی فکر۔ اسی طرح یہ الحتہ فی ذکر سیاستہ، اس کا صفحہ نمبر 145 اور 147 تک اس آدمی نے تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان کے علاقے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سنی حنفی وہ آئے، اور کہتا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں پر جب تک ہندوستان قائم ہے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ ہی الفقہ الحنفی، یہ لکھے الفصل الخامس فی قلت علم الحدیث بارض الہند وما یناسبھا، ہندوستان کے اندر علم حدیث بہت کم ہے اور اس کے مناسب باتیں جو نا وہ بیان کر رہے ہیں۔
کہتا ہے کہ علم حدیث وہاں پر موجود نہیں تھا. حتی من اللہ تعالی علی الہند، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پر احسان کیا. کس کو بھیجا؟ بے افادت حاضر العلم علی بعض علمائها کالشیخ عبد الحق بن سیف الدین الترک الدہلوی وہ اول من جاء به فی حاضر الاقلیم. عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی شخصیت ہیں جو علم حدیث ہندوستان کے علاقے میں لے کر آئے ہیں. اور آگے نور الحق ان کے صاحبزادے ہیں. اور آگے دیگر کا ذکر کر کے کہتے ہیں وہ طریقہ تو ہاذا کل ہی مذہب الحنفی 147 پر، ان تمام کا طریقہ جو ہے نا وہ حنفی مذہب کے مطابق تھا. اور یہ تحریک آزادی فکر کا ایک اور حوالہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 57 اس پر لکھتا ہے یہ فاتح عموماً حنفی تھے ہندوستان میں اسلام. معلوم ہوا کہ ہندوستان میں فاتحین اسلام دو راستوں سے آئے ہیں. اسلام کے حوالے سے جو فتح کرنے والے ہیں اور مجاہدین اسلام ہیں، ان کی وجہ سے یہاں اسلام آیا ہے. اور وہ کون لوگ تھے؟ کہتے ہیں فاتح عموماً حنفی تھے. انہی کی وجہ سے ہندوستان میں حنفیت پورے زور سے پہنچی اور اس وقت تک احناف کی ملک میں کثرت ہے اس وقت تک. اور آگے نیچے لکھتا ہے اس آخری دور میں شیخ عبد الحق کا وجود غنیمت ہے. وہ اپنے وقت کے محدث ہیں. ان کے وجود سے دہلی اور دہلی کے اطراف میں حدیث کا چرچا ہوا. ان کی رجال پر نظر ہے. مدارج النبوت سیرت کے متعلق بڑی جامعیت ہے. اب یہ یہاں تسلیم کر رہے ہیں فاتح بھی حنفی تھے، علاقے فتح کرنے والے بھی، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی جو حنفی تھے، سنی حنفی تھے، ان کا وجود غنیمت ہے اور ان کی وجہ سے علم حدیث کا یہاں پر چرچا ہوا ہے. 106 پر بھی یعنی اس طرح کا ایک مضمون موجود ہے. یہ ہندوستان کے اندر جو ہے نا خدا میں حدیث کے حوالے سے بات کر رہے. خدا میں حدیث کی اس قدر کثرت ہو سکی جس قدر بات دوسرے ممالک میں تھی. شیخ علی متقی صاحب کنز العمار اور شیخ محمد طاہر مؤلف مجمع البحار، شیخ مجدد احمد سرہندی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہم اللہ اس وقت مغتنمات میں سے تھے. یہ سارے سنی ہیں اور حنفی ہیں اور یہ غنیمت ہے ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر. اور یہ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی صفحہ نمبر 52 پر آزاد نے یہ لکھا ہے اپنے جماعت وہابیہ کے حوالے سے، غیر مقلدین نزدی لوگوں کے حوالے سے وہابیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جماعت ملک میں نہایت قلیل تھی اور سواد اعظم سے سخت مذہبی مخالفت برپا کی تھی. کہ یہ بالکل قلیل، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، بالکل قلیل تھے. اور سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت بہت بڑی جماعت تھی، تو ان کے ساتھ یہ مخالفت کرتے رہے اور ان کے ساتھ مخالفت کر کے وہی معاملہ کیا، مسلمانوں کے رستوں کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کے طریقے سے الگ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو لوگ مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور رستے پہ چل جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کو؟ نولہ ما تولی، جدھر انہوں نے رخ کیا ہم اس کا رخ ادھر ہی موڑ دیں گے. اور آخر کار کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم، ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے. اب یہ لوگ ہندوستان کے علاقے کے اندر ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت احناف کے ساتھ جو ہے نا مخالفت کی اور انگریز کی بھرپور حمایت کی. اس قدر حمایت کی کہ نہ صرف انگریز کے حامی ہوئے، وفادار ہوئے، بلکہ یہ ان کے نمک خار اور وظیفہ خار بھی رہے ہیں. مثلا یہ دیکھیے ترجمان وہابیہ صفحہ 3 پر اس نے انگریز کو محسن لکھا ہے. اور یہاں پر کہتا ہے دولت عالیہ برٹش نے اس معاملہ میں قدیماً و حدیثاً ہر جگہ انصاف پر نظر رکھی ہے. کسی جگہ مجرد تہمت و افتراء پر کاروائی خلاف واقع نہیں فرمائی، بلکہ اشتہار آزادی مذہب جاری کیے اور سوائے باغیان دولت انگلیشیا کے فقط مذہب زید و عمر پر کبھی مواخذہ نہیں کیا. اب یہ باغی قرار دے رہا ہے دوسروں کو اور خود جو ہے نا وہ انگریز کا حامی بن رہا ہے. یہ صفحہ 4 پر اس نے آدمی لکھا ہے کہ
بعض वहाबियों के बारे में गलत तोहमत लगी कि ये अंग्रेज के मुखालिफ है, तो अंग्रेज ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब तहकीक की तो पता चला कि ये अंग्रेज के गद्दार नहीं बल्कि वफादार है, तो उनको बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया। ये लिखा है। गवर्नमेंट बंगाल व पंजाब गवर्नर जनरल बाइजलास काउंसिल मेहरबानी फरमाकर फैसला करते हैं कि कुल वो वहाबियान कैदी जिनकी निस्बत हुक्म सजाए हबस दवा बाबू दरियाए शोर करार पाया था और जुर्म उनका मदद जंग व मुकाबला गवर्नमेंट समझा गया था और जिनकी मियाद अब तक बाकी है, अब वो कैद से रिहा किए जाते हैं और उन सबको वापसी वतन इजाजत दी जाती है। ये उनको आजाद कर दिया। और आगे लिखता है, गवर्नमेंट हिंद ने उम्दा मेहरबानी के काम से शुरू साल का इब्तिदा किया है, यानी इनकी गवर्नमेंट जो है ना वो मेहरबान है इन पर। और यहां पर अंग्रेज से कहता है कि हमें कोई दुश्मनी नहीं है। बड़ी दलील यह है कि कुल मुसलमान हिंद दिली खैरखा गवर्नमेंट अंग्रेजी के हैं। अब इससे ज्यादा किसकी गवाही होगी इस बात पर कि हिंद के मुसलमानों में कोई दुश्मन सरकार अंग्रेजी का नहीं है। खा उनको कोई दुश्मन उनका बलफ्ज वहाबी मशहूर करे या ना करे, यानी हमारी तरफ से कहता है कि कोई भी अंग्रेज का दुश्मन नहीं है। कोई और हो या ना हो, जो वहाबी अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं, ये नाम निहाद मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ नहीं है। और ये यहां पर उसने खैर खास सरकार अंग्रेजी के निकले कि ये वहाबी जो हैं ये अंग्रेज के खैर खा हैं। इसी तरह यहां पर उसने लिखा है, अगर कोई बदखा बादंदेश सल्तनत ब्रिटिश का होगा तो वही शख्स होगा जो आजादगी मजहब को नापसंद करता है और एक मजहब खास पर जो बाप दादों के वक्त से चला आता है जमा हुआ है। अंग्रेज की मुखालफत वही करेगा जो किसी मजहब का पाबंद है, यानी हनफी है, हम्बली है, शाफी है, मालकी है, जो किसी भी मजहब पर चल रहा है वो अंग्रेज का मुखालिफ है। और चूंकि ये वहाबी किसी मजहब को पसंद नहीं करते, ये ला मजहब है, गैर मुकल्लद हैं, इसलिए कहते हैं कि हम अंग्रेज के दुश्मन नहीं हैं, बदखा नहीं बल्कि खैर खा हैं। और यहां इसी सफा 5 पर उसने लिखा है कि अंग्रेज जो है ना जंग व बगावत या इमदाद बागियान दौलत बरतानिया के समान पाए जाते हैं, झूठे पर खुदा की लानत हो। यहां पर लिखा है कि उन्होंने हमें अमन दिया है। ये बदसगाल अपने हाकम आजादगी बख्श अमन खा का, ना कोई बदसगाल अपने हाकिम आजादगी बख्श अमन खा का, यानी कोई भी अपने जो हाकिम है आजादी देने वाला और अमन देने वाला उसका बदसगाल यानी बुरा सोचने वाला नहीं है वहाबियों में से। यहां कहता है सरकार आलिया के इंसाफ हो कदर शनासी का मुंतजर रहूंगा, यानी उसके खिलाफ काम करने वाला इनको करार देना बिल्कुल गलत है, बल्कि ये उसके हामी थे और उसके हमायत में किताबें भी लिखते रहे हैं। तो लिहाजा ये इंतजार कर रहा है कि हमने आपकी हमायत के अंदर लोगों को हमायत में लोगों को जो ना मुतवज्जे भी किया, आपकी हमायत भी करते रहे, लिहाजा हमने इतना काम किया है तो इसकी कदर होनी चाहिए, हम आपके मुंतजिर हैं। और आगे सफा 6 पर ये बदबख्त लिखता है, जिहाद का नाम लेकर फसाद करने को तैयार हो जाते हैं, यानी अंग्रेज के खिलाफ जो जिहाद करते हैं वो जिहाद नहीं बल्कि फसाद कर रहे हैं। और यहां सफा 7 पर भी उसने लिखा है कि हुकूमत ये अमन व अमान जो आज हासिल है फसाद की पर्दा में जिहाद का नाम लेकर उठा दिया जाए, सख्त नादानी व बेवकूफ़ी की बात है कि अंग्रेज के मतहत इनको जो अमन व अमान हासिल है, कहता है कि उसको जिहाद का नाम लेकर उठा दिया जाए, तो ये तो नादान और बेवकूफ़ लोगों का काम है। तो वह ये खुद जो है ना वो दाना और अक्लमंद बनते हैं, अंग्रेज के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी हमायत में है। ऐसे ही सफा नंबर 8 पर अंग्रेज की मेहरबानी का भी तस्करा किया होता है और ये ताजीमी अलकाब जो अंग्रेज की तरफ से मिले उनका भी यहां पर जिक्र है। अमन व अमान ये लफ्ज मौजूद है यहां पर। ये बता रहा है कि अंग्रेज की बारगाह में इसका बड़ा मुकाम है, लायक बड़ी कदर व मंजरत के हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है कि ये हमेशा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम रहा, अंग्रेज की अदालत के अंदर हमेशा इसकी इज्जत की गई और ये मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ रहा है। और इसके आगे चलिए सफा नंबर 12 पर इस आदमी ने ये लिखा है
کہ انگریز وابیوں کو انگریز کا غدار کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں بڑا مکر اور جھوٹ ان کا یہ ہے کہ حکام انگلشیا کو فی الحال فرما روائے ملک ہندوستان ہیں، ان کے دلوں میں یہ وسوسہ اور یہ خیال ڈال دیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری مار ڈالنے اور سلطنت بگاڑنے اور امن خلائق اور رفاع عوام کے کھونے کا اندیشہ اور فکر رکھتے ہیں. کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہابی لوگ انگریز کے خلاف ہیں، وہ ایک تو مکر کرتے ہیں، دوسرا جھوٹ بولتے ہیں. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. یہ بات یہاں بیان کر رہے ہیں. یہاں صفحہ 13 پر انگریز کے خلاف کارروائی کو اس نے فساد قرار دیا ہے. یہ چند لوگ ناداں عوام الناس فتنہ و فساد پر آمادہ ہو کر جہاد کا جھوٹ موٹ نام لینے لگے، عورتوں اور بچوں کو ظلم و تعدی سے مارنے لگے اور لوٹ مار پر ہاتھ دراز کیا. یہ فساد قرار دے رہا ہے اس کو، اور بیوقوف کہہ رہا ہے وہ لوگ جو کہ انگریز کے مخالف لڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ صفحہ 15 پر یہاں پر اس نے جہاد کو فتنہ قرار دیا ہے. یہ فساد لکھا ہوا ہے. فساد یہ لفظ فتنہ یہاں موجود ہے نیچے. جو آج کل ایسا فتنہ برپا کرے وہ بھی ویسا ہی فتنہ پرداز اور از انجام تا آغاز اسلام میں دبا لگانے والا ہے. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 28 پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے وظیفہ خوار بھی رہا ہے. یہ لکھا ہے اس نام میں پروانہ رئیسہ مرحومہ نواب سکندر بیگم صاحبہ کا میری طلب میں پہنچا. بہت اصرار کر کے 50 روپیہ ماہوار مقرر کیے. 8 مہینے وہاں قیام رہا. 8 ماہ تک 50 روپے ماہانہ وظیفہ وہاں سے لیتا رہے. گویا یہ صرف اس کے وفادار ہی نہیں بلکہ وظیفہ خوار بھی ہیں. یہ انعامات خسروانہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اور بھی انعامات ملے ہیں. جب دوسرا سال گزرا، رئیسہ معظمہ نے اپنی زوجیت سے مجھے عزت و افتخار بخشا اور یہ امر و اطلاع گورنمنٹ عالیہ وصف مرضی سرکار انگلشیا ظہور میں آیا اور یہ علاقہ مجھ میں ترقی منصب و عروج و عزت روز افزوں کا ہوا اور 24,000 روپیہ سالانہ اور خطاب معتمدی الحامی سے سرفرازی حاصل ہوئی اور خلط گرامی قیمتی 2,000 روپیہ ما اسب و فیل و چنور و پالکی و شمشیر وغیرہ عنایت ہوا. بعد چندے خطاب نوابی و امیر الملکی و والا جاہی. یہ سارے وہ بیان کر رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں 1 لاکھ روپیہ سال اس پر مزید مرحمت ہوئے. یہ لاکھ روپے لکھوک ہاں کتنے روپے جو ہے نا وہ باقاعدہ انگریز جو ہے ان کو دے رہا ہے اور یہ ان کے وظیفے اڑا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنا مہربان انگریز جن پر ہو اور وہ اس قدر ان کو وظیفے دے رہا ہو تو جس کا کھاتے تھے اسی کا گانا تھا، اس کے خلاف یہ جہاد کس طرح کر سکتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ ساری عمر یہ لوگ اسی کے خلاف جہاد نہ کر سکے. اگر جہاد کیا ان کے خلاف تو اہل سنت و جماعت حنفیوں نے کیا. صفحہ نمبر 42. بے شبہ خیر خواہ سرکار انگریزی میں اس قسم کے پیچیدہ معاملہ شمار سے باہر ہیں. خیر خواہ سرکار انگریزی لکھا ہے صفحہ 42 پر. انگریزی حکومت کو اپنا خیر خواہ قرار دیا ہے. اس کا صفحہ نمبر. اور اب یہ سارا کتابچہ جو ہے نا اسی سلسلہ میں ہے. اس کو جتنا بھی پڑھا جائے تو اتنا ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعی ان لوگوں نے جہاد کے حوالے سے ملک ہندوستان کے اندر کوئی کام نہیں کیا. آج کل جو جہاد کا نام لے کر یہ اپنے آپ کو جو ہے نا مسلمانوں کے سامنے مجاہد کے طور پہ باور کرا رہے ہیں، یہ ان کا جھوٹ ہے اور غلط ہے اور یہ فساد ہے. جہاد کے نام پر یہ چندہ بٹور رہے ہیں اور اس کا اعتراف ان کے اپنے لوگوں نے بھی کیا ہے. اب یہ رسالہ ہے اہل حدیث کا مذہب ثناء اللہ منصری. اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں جماعت اہل حدیث زیر سایہ سرکار انگریزی با امن و عافیت ہستیم. یعنی وابی جماعت اہل حدیث جماعت جس کو کہا جاتا ہے سرکار انگریزی کے زیر سایہ امن و عافیت کے ساتھ قائم ہے.
فتاوا نظیریہ صفحہ نمبر 27، یہ مقدمہ ہے اس کا حیات شیخ، صفحہ 27 پر نام و نسب کے حوالے سے آگے نیچے لکھا ہے، عوام کی جانب سے شیخ الکل فی الکل کا خطاب ملا، انگریزی حکومت کی جانب سے آپ کو شمس العلماء کا بھی